لفظ سبحان کے ساتھ شروع فرمانے کی ایک حکمت یہ تھی، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ خواب کا واقعہ ہے، کہ یہ واقعہ خواب میں پیش آیا، جاگتے ہوئے بیداری کا واقعہ نہیں ہے۔ تو لوگوں، خواب میں انبیاء کرام علیہ السلام کو فرشتوں کی زیارت ہونا، عالم سماوات سے باہر سدرۃ المنتہا کی زیارت ہونا اور اللہ رب العزت سے ملاقات کرنا، یہ ان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ رب کائنات اس کو اپنی پاکیزگی اور تقدس کی قسم کھا کے بیان فرمائے۔ قسم کھا کے بیان اس لیے فرمایا کہ لوگوں، اگر یہ بات صرف خواب کی ہوتی تو رب کائنات کبھی اپنی قسم کھا کے اس کو بیان نہ کرتا۔ یہاں اپنی پاکی کی قسم کھا کے معراج کو شروع کرنے کا بیان یہ تھا کہ لوگوں، یہ عالم بیداری کا واقعہ نہیں، واقعہ ہے، خواب کا واقعہ نہیں، بلکہ عالم بیداری کا واقعہ ہے۔ مصطفیٰ کا معراج خواب میں نہیں بلکہ جاگتے ہوئے ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو کچھ مصطفیٰ نے دیکھا وہ آنکھوں ہی کا دیکھا حال تھا، یہ اس کی دوسری حکمت ہے۔ اور تیسری جو خاص بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ معراج معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ اور معجزے کی تعریف یہ ہے کہ جس کام کو انسان کی عقل، انسان کا فہم، انسان کا ادراک، انسان کی سوچ اور کسی چیز تک رسائی اور علم حاصل کرنے کے لیے انسان کے پاس جتنے ذرائع ہیں وہ سارے استعمال کر لے مگر اس کی سمجھ میں وہ بات نہ ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور جو سمجھ میں آ جائے وہ معجزہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر آقا علیہ السلام زمین پر تشریف فرماتے اور انگلی کے اشارے سے آسمان کے چاند کو دو ٹکڑے کرتے۔ آج تک سائنس یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے اور بڑے بڑے سائنسدان کافر گزرے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس کون سی ایسی طاقت تھی، کون سا ایسا کمال تھا اور کون سی ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ کاش وہ طاقت اور کاش وہ چیز سائنس کے ذریعے ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم بھی زمین پر کھڑے ہو کے آسمان کو جہاں چاہے لے جائیں گے، مگر اے کافرو، تمہارے مقدر میں یہ چیز کہاں آ سکتی ہے کہ تم مصطفیٰ کی شان کو اپنی عقل سے اور سائنس سے سمجھ سکتے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ زندہ باد۔ سمجھ سکو آقا علیہ السلام نے زمین پر کھڑے ہو کے ڈوبے ہوئے سورج کو آپ نے دست اقدس سے ایسے پلٹا دیا۔ کوئی عقل سمجھ سکتی ہے کہ جو سورج ڈوب چکا ہے ہاتھ کا اشارہ کیا اور ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا؟ سائنس سے وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی طاقت تھی آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں کہ جس نے ڈوبے سورج کو پلٹا دیا تھا، مگر آج سائنس اس طرح گردن جھکا کے کھڑی ہے کہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ اور اس کے بعد اگلی بات کروں کہ آقا علیہ السلام قحط سالی تھی، جو میں بات خاص سمجھانا چاہتا ہوں۔ قحط سالی تھی، بڑی بھوک آ گئی، غربت آ گئی اور جانور بھی گھروں سے بھوک سے مرنے لگ گئے۔ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ کسی صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خود بھی بھوک سے مرنے لگے ہیں اور اب تو حالات یہ ہیں کہ ہمارے مویشی بھی مرنے لگے ہیں، کوئی نگاہ کرم فرمائے۔ وہ رحیم کریم ہے، رحیم اور کریم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی علم تھا کہ جو مسئلہ حل ہونا ہے وہ یہیں سے ہونا ہے۔
جو کچھ خدا کی بارگاہ سے ملنا ہے وہ یہیں سے ملنا ہے، یہی وسیلہ ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے ہاتھ اٹھا دیے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ آسمان شیشے کی طرح صاف تھا، شیشے کی طرف صاف تھا۔ بس آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، ابھی کچھ دیر ہی نہ گزری تھی کہ ادھر ادھر سے بادل گھیر گھیر کے آنے لگ گئے۔ وہ کہتے ہیں اب جمعہ کی نماز میں کھڑے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، بارش شروع ہو گئی۔ بارش برستی رہی اور پورا ہفتہ برستی رہی۔ وہی صحابی جب کوئی اور اگلے جمعہ پر کھڑا ہوا، سونا ہوں بس چکر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تو ہمارے مکان بھی گرنے لگ گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ عرض کی بس یہاں سے چلی جائے، آس پاس کے علاقوں کو ضرورت ہے وہاں ہوتی رہے۔ آقا نے اس طرح انگلی اٹھائی اور بادلوں سے فرمایا اس مدینہ پاک سے ہٹ جاؤ، یہاں سے ہٹ جاؤ، ارد گرد برستے رہو۔ بس جہاں جہاں انگلی پھرتی گئی وہاں بادل صاف ہوتے گئے، اور جہاں جہاں تک حد مقرر کر دی کہ یہاں سے صاف ہو جاؤ وہاں برستے رہو۔ بعد میں آنے والوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم نے دیکھا کہ صرف مدینہ پاک پر بادل نہیں تھے، ارد گرد ہر جگہ بارش ہی بارش تھی۔ تو وہ سوچتے ہیں کہ وہ آقا کی انگلیوں میں کون سی طاقت تھی کہ جہاں پر چاہتے بادلوں کو کھڑا دیتے تھے اور جہاں پر سے چاہتے ہٹا دیتے تھے۔ تو میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ سائنس سے سمجھ آنے والی بات نہیں ہے، یہ علم سے سمجھ آنے والی بات نہیں ہے، یہ ماورائے عقل ہے، ماورائے علم ہے، انسان کے فہم اور ادراک سے بالائے طاق ہے۔ نہ انسان کا عقل اس کا شعور کر سکتا ہے، نہ انسان کا علم اس کا ادراکِ ہاتھ میں لا سکتا ہے۔ ارے یہ بات عشق سے سمجھ آتی ہے۔ جس کو عشق دیکھنا ہو، دیکھنا چاہتے ہو کہ مصطفیٰ انگلی سے کس طرح چاند کو دو ٹکڑے کر دیتے تھے، کس طرح ہاتھ سے ڈوبا سورج پٹا دیتے تھے، یہ منظر دیکھنا ہے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھو کہ ایک شیشی میں پوری نہر بند کر دیتے ہیں، پوری نہر بند کر دیتے ہیں۔ یہ منظر دیکھنا ہو تو حضرت خواجہ غلام رسول نما دہلی کے ایک اللہ کے مجذوب ولی تھے، ہاتھ میں چھڑی لہراتے تھے اور لوگ ان کو مجذوب رسول نما اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو جب چاہے اور جب طبیعت بن جائے اور کوئی مطالبہ کرے تو وہ آقا علیہ السلام کو سامنے دکھا دے، جو جس چیز کا مطالبہ کرے وہ اس کو دکھا دے۔ دہلی میں ایک مدرسہ تھا، اس مدرسے میں یہ طالب علموں کے درمیان اور اساتذہ کے درمیان بحث چل رہی تھی کہ یہ جتنے جو آسمان ہیں یہ ایسے مادے سے بنے ہیں کہ نہ ان سے نیچے اوپر کوئی شے جا سکتی ہے اور نہ اوپر سے نیچے کوئی شے آ سکتی ہے، یہاں پر آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ طالب علموں نے عرض کی اچھا اساتذہ کرام یہ بتائیں کہ نہ کوئی یہ چھت بند ہے، نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے، تو آقا علیہ السلام معراج کی رات کیسے اس آسمان سے پار بھی چلے گئے واپس بھی آ گئے؟ وہ کہتے یہ بات ہمیں علم سے سمجھا دے۔ وہ کہتے کہ علم تو یہی کہتا ہے کہ یہ آسمان بند ہے، نہ کوئی نیچے سے اوپر جا سکتا ہے نہ اوپر سے نیچے آ سکتا ہے۔ طالب علم کہتے کہ دلیل سے سمجھاؤ، بس یہی بحث چل رہی تھی، اساتذہ سمجھا نہیں پا رہے تھے کیونکہ ہر بات علم سے سمجھ نہیں آتی، ہر بات علم سے سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے کسی نے کہا علم نو بس کریو یا ساکو ہکو الف در کا، اور کسی نے کیا خوب کہا کہ رکھ ظفر کتاباں درساں بھی کوئی یار دے حسن دی گل سنا، وہ وہاں سے سمجھ آتی ہے۔ بس وہ اللہ کا ولی وہاں سے گزرا، بحث چل رہی تھی، کہا کیا بحث کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور یہی بحث ہے، یہ کہتے ہیں کہ آسمان بند ہے،
نہ چیز جا سکتی ہے نہ آ سکتی ہے. تو ہم نے اتنی عرض کی کہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے آئے کیسے گئے؟ آپ نے فرمایا کوئی جواب ملا ہے؟ نہیں حضور جواب تو کوئی نہیں ملا. آپ نے فرمایا اچھا یہ بات علم سے سمجھ نہیں آتی، یہ دیکھنے دکھانے سے سمجھ آئے گی. دیوار تھی پکی، ہاتھ میں چھڑی اٹھائے ہوئے تھے، چھڑی کو لہراتے ہوئے پکی دیوار کے ایک طرف چلے گئے اور پھر چھڑی کو لہراتے ہوئے پکی دیوار کی دوسری طرف چلے گئے اور کہا طالب علمو تم بھی دیکھ لو، اے اساتذہ تم بھی دیکھ لو، مصطفیٰ ایسے چلے گئے تھے ایسے واپس آ گئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے چلے گئے تھے ایسے واپس آ گئے تھے. تو لوگوں یہاں بات علم سے نہیں بنتی ہے، یہاں بات عشق سے بنتی ہے. تو فرمایا معراج مصطفیٰ معجزہ ہے، اگر عقل سے سمجھنا چاہو گے گمراہ ہو جاؤ گے. جس نے سمجھنا ہے عقل کو مصطفیٰ کے نالین کے نیچے رکھ کر عشق سے سوچو پھر سمجھ آ جائے گی. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، محمد مصطفیٰ. یہ اس کی تیسری حکمت ہے. اور چوتھی حکمت یہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس آئے تو معراج کا اعلان کرنا تھا مکہ میں. مکہ میں 10 لاکھ سے زیادہ آبادی تھی اور اس وقت صرف 300 سے 400 تک مسلمان تھے. باقی سارے کے سارے کافر و مشرک نہ ماننے والے. ان کے سامنے اعلان کرنا تھا. تو نتیجہ لام والا یہی نکلنا تھا کہ انہوں نے انکار کر دینا تھا. جب انہوں نے یہ بات سنی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے اور سوچنے لگے کہ آج معاذ اللہ ایسے لگتا ہے کہ یہ محمد پھنس جائیں گے اپنی باتوں میں. ان کو کیا خبر تھی؟ وہ عقل کے اندھے تھے. عقل کے اندھوں کو کیا خبر تھی کہ وہ کون ہے؟ آئے انہوں نے کہا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی مسجد اقصی میں گئے نہیں ہیں. وہ کافر لوگ تھے، کافروں میں تجارت کے دوران آتے جاتے تھے، ان کو معلوم تھا یہ سارا حال اور بارہا وہ مسجد اقصی میں آ جا چکے تھے. انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں مسجد اقصی میں گیا تھا. انہوں نے کہا اچھا آپ گئے تھے تو ہمیں اتنا بتا دیں کہ مسجد اقصی کے دروازے کتنے تھے، کھڑکیاں کتنی تھی، اور جو شہتیر یہ جو ٹک جس کو آپ کہتے ہیں یہ کتنے تھے. تو اب ظاہری بات ہے جو بندہ کوئی سفر کرتا ہے تو وہ کوئی مسجد کے در و دیوار تو نہیں گرتا پھرتا، نہ دروازے نہ کھڑکیاں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انہوں نے یہ سوالات کیے تو بس قریب تھا کہ آقا علیہ السلام جواب دیتے، اور جواب دیتے تو سوچتے. اسی لمحے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کائنات نے ساری کی ساری مسجد اقصی اٹھا کر میری آنکھوں کے سامنے کر دی اور فرمایا میرے حبیب اب تیری شان کا معاملہ ہے اور ان بدبختوں کو جواب دینا ہے. یہ مسجد اقصی تیرے سامنے ہے، کھڑکیوں کا پوچھتے ہیں، دیکھ دیکھ کر بتاتا جا اتنی کھڑکیاں تھی. دروازوں کا پوچھتے ہیں، دیکھ دیکھ بتاتا جا اتنے دروازے تھے. وہ جو جو پوچھنے گئے مصطفیٰ دیکھ دیکھ کر بتاتے بتاتے گئے. انہوں نے کہا اچھا آگے چلتے، اس پر فیصلہ نہیں کرتے، آگے چلتے. انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے 3 قافلے گئے ہوئے تھے شام کی طرف، آپ کو کہاں کہاں ملے ملے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جو تمہارا پہلا قافلہ تھا وہ مجھے روحا کے مقام پر ملا تھا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ قافلے والوں کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا. اب میں بات آسان کر کے جو لے رہا ہوں، مشکل نکات کو نہیں لے رہا. تو ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ اونٹ تلاش کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور مجھے پیاس لگی تو ایک اونٹ کے کجاوے پر پانی تھا، میں نے وہ پانی پیا. اسی دوران وہ واپس آ گئے. ایک بندہ ان کا آیا تو میں نے اسے سلام کہا تو اس نے جواب دیا اور کہا یہ تو محمد کی آواز سنائی دیتی ہے. وہ آئے تو اس سے پوچھ لینا کہ یہ واقعہ ہوا تھا
یا نہیں ہوا تھا. اور آقا اسلام نے فرمایا وہ جو تمہارا دوسرا قافلہ تھا وہ مجھے اس مقام پر ملا تھا اور اس کی نشانی یہ تھی کہ ایک اونٹ پر 2 دوست بیٹھے ہوئے تھے. 2 دوست تھے ایک اونٹ پر بیٹھے کی محبت شاید آپس میں زیادہ ہوگی. اونٹ ایک تھا بیٹھے ہوئے 2 تھے. تو میرا براق جب ان کے اونٹ کے قریب سے گزرا تو اونٹ ڈرا, ڈر کے بھاگا. وہ دونوں دوست نیچے گرے, ایک کا بازو ٹوٹ گیا. آئے تو دیکھ لینا کہ ایک کا بازو ٹوٹا ہوا ہوگا. اور آقا اسلام نے فرمایا تو تیسرا قافلہ تنوین کے مقام پر ملا تھا اور اس کی نشانی یہ تھی کہ فلاں قبیلے کا شخص اس کی قیادت کر رہا تھا, فلاں نام کا, اور آگے آگے جو اونٹ جا رہا تھا اس پر 2 بوریاں لگی ہوئی تھی دھاری دار, ایک کالے رنگ کی تھی ایک بھورے رنگ کی تھی. آئے تو ان سے پوچھ لینا. انہوں نے کہا اچھا ابھی فیصلہ نہیں کرتے, کچھ اور سوال بھی ہے. پھر کہنے لگے اچھا یہ بتائیے کہ وہ مکہ پاک واپس کب آئیں گے؟ آقا اسلام نے فرمایا وہ جو تمہارا پہلا قافلہ ہے وہ عین جب سورج نکلنے کا وقت ہوگا اس وقت مکہ پہنچے گا, اور جو دوسرا قافلہ ہے وہ جب سورج بالکل سر پر ہوگا آدھا دن اس وقت پہنچے گا, اور تیسرا قافلہ عین شام کے وقت جب سورج غروب ہونے کا وقت آئے گا اس وقت پہنچے گا. بتا دیا. اب 2 طرح کے لوگ تھے, پوری رات جاگتے رہے. ادھر آقا کے عاشق تھے وہ بھی جاگ رہے تھے, ادھر وہ بدبخت تھے وہ بھی جاگ رہے تھے. تو اس کا معنی ہے کہ جاگتے دونوں رہتے ہیں. ہاں مقصد اور ہے, محنت دونوں کرتے رہتے ہیں. کسی کے جاگنے کا مقصد کوئی اور ہوتا ہے, کسی کے جاگنے کا مقصد کوئی اور ہوتا ہے. کوئی یار کی ادا دیکھنے کے لیے جاگتا ہے اور کوئی اس میں سے تنقید کرنے کے لیے جاگتا ہے. یہ مقدر کی بات ہے, یہ کوئی کس نیت سے جاگتا ہے. ادھر کافر بھی پہاڑ پر بیٹھے جاگ رہے تھے, ادھر آقا کے عاشق بھی پہاڑ پر بیٹھے جاگ رہے تھے. وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ معاذ اللہ کسی طرح غلط ثابت ہو, اور ان کو یقین تھا کہ یہ دنیا تو ختم ہو سکتی ہے مگر یار کی زبان سے جو نکل جائے اس نے ہو کے رہنا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, محمد مصطفیٰ زندہ باد. بیٹھ گئے. این جب وہی وقت آیا کہ سورج طلوع ہونے لگا, ایک کافر نے کہا دیکھو سورج طلوع ہوا, اور اگلے لفظ وہ کہنے والا تھا, اگلے لفظ کہنے کی نوبت نہ آئی. ادھر کسی عاشق نے کہا وہ دیکھو قافلہ بھی آ پہنچا. سبحان اللہ, قافلہ بھی آ پہنچا. جب انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے بھائی یہ تو کوئی کھلا جادو ہے. بس نصیب کی بات تھی. کائیوں کو دیکھ کے بھی نصیب نہیں ہوتا, اور کوئی بن دیکھے بھی یار پہ ایمان لے آتے. نصیب کی بات ہے. دوسرا پھر بیٹھے رہے. این جب سورج سر پر آیا آدھے دن کے دوسرا قافلہ بھی پہنچ گیا. انہوں نے کہا یہ پھر کہا کہ یہ تو کوئی کھلا جادو ہے معاذ اللہ. اور اس کے بعد جب تیسرا قافلہ وہ جس رفتار کے ساتھ چل رہا تھا, اگر اس رفتار کے ساتھ چلتا رہتا تو پہنچ جاتا, چلتا رہتا تو پہنچ جاتا, مگر راستے میں تو ان کو کوئی تکلیف پیش آ گئی جس کی وجہ سے سمجھ لیں کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ وہ دیر ہو گئے. ابھی قریب تھا کہ سورج ڈوب جاتا اور قافلے کے آنے کے کوئی اثرات باقی نہ تھے. دور سے آواز آتی ہے جانوروں کے چلنے کی آواز آتی ہے, دور گرد اٹھتی ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ قافلہ اتنی دیر میں آ جائے گا. ابھی کچھ مسئلہ ہو گیا تو کافر خوش ہو گئے کہ بھئی سورج تو غروب ہونے والا ہے, سورج غروب ہونے والا ہے, اور اس کے بعد قافلے کے اثرات ابھی آنے کے باقی نہیں, کوئی نظر نہیں آ رہے. تو خوش ہو گئے. صحابہ کرام پریشان ہو گئے. تو ادھر رب کائنات نے سورج کو حکم فرمایا, سورج کو حکم فرمایا کہ اے سورج تو اپنی جگہ پہ کھڑا رہے,
اور جب تک وہ قافلہ نہ پہنچے ایک لمحہ بھی آگے نہ گزرنا نہ چلنا. سورج کھڑا رہا اور جب وہ تیسرا قافلہ واپس آیا تب سورج غروب ہوا. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، امام مصطفیٰ. زندہ باد. انہوں نے پھر کہا کہ یہ تو کوئی کھلا جادو ہے. یہاں سے ایک بات منہاج القرآن کا یہ خاصہ ہے کہ ہم کوئی بات آدھی نہیں چھوڑتے. جہاں پر ذہن تھوڑا سا بھی ڈگمگا جائے تو ہم اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب آقا نے فرمایا کہ وہ قافلہ شام کے وقت پہنچے گا تو قافلہ کیوں نہیں پہنچ سکتا تھا؟ تو معاذ اللہ یہاں سے کوئی یہ اندازہ لگائے کہ حضور علیہ السلام کو اگر علم ہوتا غیب کا تو یہ بات سچی ثابت ہو جاتی. تو کیوں نہیں ہوا؟ بات ذہن جاتا اس طرف یا نہیں جاتا؟ جانے والوں کا تو بہت سے آگے بھی چلا جاتا ہے، مگر میں یہاں پر سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ رب کائنات مقام محبوبیت دکھانا چاہتا تھا کہ لوگوں علم تو وہی تھا جو تم دیکھ چکے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو وہ قافلہ آ پہنچا، دوسرے کا فرمایا تو وہ آ پہنچا. علم ثابت ہو چکا کہ مصطفیٰ جانتے ہیں. آگے رب کائنات نے حکمتاً اس کافرے کو روکا، حکمتاً روکا مصطفیٰ کا مقام دکھانے کے لیے کہ لوگوں میرے مصطفیٰ نے فرما دیا ہے وہ پہنچ جاتا. علم تو یہی تھا مگر خدا